بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 8 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ جب یوسف کے بھائیوں نے مشورہ کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کے نزدیک ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم پوری جماعت ہیں، بے شک ہمارے باپ کی رائے درست نہیں ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ سے حسد کیوں کیا، آپ کو تکلیف کیوں پہنچائی، آپ کو ایذا پہنچانے کا سبب کیا تھا۔ ان کا سبب یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے 2 بیٹوں سے ان 10 بیٹوں سے زیادہ محبت کرتے تھے، حضرت یوسف اور حضرت بنیامین سے۔ اب ان کا خیال یہ تھا کہ ہم 10 بھائی بڑے ہیں، اپنے باپ کو زیادہ نفع پہنچانے والے ہیں، لیکن ہمارا باپ ان 2 کو ہم پر ترجیح دیتا ہے، تو یہ ہمارے باپ کی رائے درست نہیں ہے۔ اپنے بھائی سے حسد کرنے لگے تو تکلیف پہنچانے، ایذا دینے کا ارادہ کیا۔ اب دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ان 2 بیٹوں سے محبت کیوں کرتے تھے، وجہ کیا تھی؟ علماء نے بہت ساری وجہ لکھی ہیں، جن میں سے 1-2 بیان کریں گے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین، آپ کی والدہ بچپن میں فوت ہو گئی تھی، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ان 2 بیٹوں سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ اور دوسری یہ وجہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان 2 بیٹوں میں رشد و ہدایت اور سعادت اور شرافت کے وہ آثار نظر آتے تھے جو دوسرے بیٹوں میں نظر نہیں آتے تھے، اس لیے ان سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ اب یہ 10 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین سے حسد کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، حسد ہر گناہ کی جڑ ہے، ہر بیماری کی جڑ ہے۔ حسد ایک ایسی چیز ہے کہ یہ بھائیوں کو بھائیوں سے جدا کر دیتی ہے، میاں بیوی کو آپس میں جدائی ڈال دیتی ہے۔ حسد اس طرح کی چیز ہے کہ رشتے توڑ دیتی ہے، رشتہ داروں کو آپس میں جدا کر دیتی ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف کے بھائی بھی آپ سے حسد کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے تکلیف پہنچانے کا ارادہ کیا۔ اب دیکھیے، حسد جو بندہ حسد نہیں کرتا، اللہ رب العزت اس کو اجر کیا عطا فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم امام الانبیاء کی بارگاہ میں حاضر تھے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابھی تمہارے پاس سے ایک شخص گزرے گا اور وہ اہل جنت میں سے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد انصار میں سے ایک شخص گزرا، وضو کی وجہ سے اس کے چہرے سے پانی کے قطرے گر رہے تھے اور اس کے ہاتھ میں جوتے پکڑے ہوئے تھے۔ ہمارے پاس سے گزرا، سلام کیا، آگے چلا گیا۔ دوسرے دن پھر حضور نے اسی طرح فرمایا، پھر وہی شخص آیا، سلام کیا، آگے گزر گیا۔ تیسرے دن پھر امام الانبیاء نے فرمایا کہ تمہارے پاس یہاں ایک شخص گزرے گا جو اہل جنت میں سے ہے۔ پھر تیسرے دن وہی شخص گزرا، اسی طرح اس کی کیفیت ہے۔ اب جب وہ آگے گزرا، حضور علیہ السلام وہاں سے اٹھے، کہیں تشریف لے کر گئے، تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص اس شخص کے پیچھے گئے اور اس سے کہا کہ میرے والد سے لڑائی ہو گئی ہے اور میں 2-3 دن تک آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، میں نے قسم اٹھائی ہے کہ میں اپنے باپ کے پاس نہیں جاؤں گا۔ تو حضرت عبداللہ 3 راتیں اس کے پاس رہے، انہوں نے اسے تہجد پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب صبح فجر کا نماز کا ٹائم ہوتا ہے
وہ وضو کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے مسجد میں چلے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کوئی خاص عمل میں نے نہیں دیکھا، لیکن کوئی ایسی بات بھی ان کے منہ سے نہیں سنی جو گناہ کی طرف لے کر جاتی ہو۔ اب 3 دن گزرے تو میں نے اس کے اعمال کو بہت کم سمجھ رہا تھا۔ میں نے کہا اے اللہ کے بندے، میرے اور میرے والد کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 دفعہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہاں سے ایک شخص گزرے گا جو اہل جنت میں سے ہے، اور 3 دن آپ گزرتے رہے۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون سا تم عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے امام الانبیاء نے یہ بشارت عطا فرمائی ہے۔ اب اس نے کہا عمل تو یہی ہے جو میں نے تمہارے سامنے کیا ہے، ہاں عمل ایک ہے جو تم نے نہیں دیکھا، وہ یہ ہے کہ میں کسی سے حسد نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے اگر کسی مسلمان کو کوئی نعمت عطا فرمائی ہے تو اس پر حسد نہیں کرتا۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں یہی تو سب سے بڑی نیکی ہے جو ہم میں نہیں پائی جاتی، ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو دیکھیے کتنی بڑی یہ نعمت ہے، حسد نہ کرنا۔ اللہ رب العزت کتنا اجر عطا فرماتا ہے جو بندہ حسد نہیں کرتا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ سے حسد کیا، جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچائی، کنویں میں ڈال دیا، پھر قافلے والوں کو بیچ دیا، یہ تکلیف انہوں نے پہنچائی۔ اب دیکھیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی حسد سے بچنے کی کوشش کریں۔ حسد بہت بڑی بیماری ہے جس کی وجہ سے بندہ گناہوں کی طرف جاتا ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانیوں میں آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ کل سورہ یوسف کی آیت نمبر 9 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور خود بھی سنیں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔